شادی نہ کی جائے، اور اگر شادی ہو گئی تو برقرار نہیں رہے گی، اور اگر شادی برقرار بھی رہ گئی تو اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی گئی تو پھر نیک صالح نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، ایک روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا۔ اب اس شادی کے اندر، اس نکاح کے اندر جو برکت ہوئی وہ شاید دنیا کے اور نکاحوں میں نہیں۔ لہذا جاہلیت کا یہ دعویٰ کہ وہ شادی صفر ہو گئی، اس دعوے کا رد ہو گیا۔ پھر ساتھ دوسری کیا بات کی انہوں نے کہ اولاد نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت نے کیسی اولاد دی کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جن کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ اب اس سے بڑھ کر اولاد کیا ہوگی؟ اور کیا کہتے تھے نیک نہیں ہوگی، تو اس سے بڑھ کر اور نیک کیا اولاد ہو سکتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار قرار دے چکے ہیں۔ بات کیا ہے کہ نحوست ہوتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے، اپنے گناہوں کی طرف کرنے کی بجائے دوسری طرف نسبت کرتی ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جہاں کہیں پر بھی تمہیں فساد نظر آئے گا، تباہی اور بربادی نظر آئے گی، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو ہم دنیا کے اندر ہلکی پھلکی پریشانی دیتے ہیں یہ مکمل عذاب نہیں، یہ مکمل سزا نہیں، یہ اس کا کچھ حصہ ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ گناہوں کی وجہ سے جو نحوست پھیلی ہوئی ہے یہ نحوست ختم ہو جائے۔ اس لیے جب بھی کہیں کوئی خرابی نظر آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کریں، نہ کہ کسی مہینے کی طرف، نہ کسی اور دن کی طرف۔ کیوں؟ سارے مہینے برابر ہیں، سب دن برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا۔ ہاں، بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو باقی دنوں سے زیادہ فضیلت دے دی، اس میں زیادہ برکت رکھ دی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ فلاں مہینہ منحوس ہے یا فلاں دن منحوس ہے، یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں، اور آج بھی ہم زمانہ جاہلیت کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار